بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صلوات برجگر صلوات و محمد اللہ حضرات گرامی قدر، بزرگان محترم، عزاداران سید الشہداء، موالیان حیدر کرار، میرے لیے یہ مقام فخر ہے کہ مجھے ایک طویل غیر حاضری کے بعد برادر عزیز اور محمد رضوی صاحب کے وساطت سے آپ حضرات سے خطاب اور ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ سید ابو محمد رضوی صاحب اور ان کی اہلیہ کے ایصال ثواب کی یہ سالانہ عظیم الشان مجلس اعزاز ماشاءاللہ ہر برس یہاں ان کے خانوادے کی جانب سے اسی تجھ کو احتشام کے ساتھ برپا ہوتی ہے، اور آپ حضرات ماشاءاللہ بڑی تعداد میں نہ صرف راولپنڈی سے بلکہ دور و دراز سے میں بہت سے شفیق چہرے دیکھ رہا ہوں تشریف لاتے ہیں اس مجلس اعزاز میں۔ عزیزان محترم، یہ مجلس چونکہ محرم سے تقریباً متصل ہوتی ہے اور ان دنوں میں برپا ہوتی ہے جب ایام عزا قریب قریب ہوتے ہیں، تو اس لیے اس مجلس کو دیباچہ عزاداری کا، افتتاحیہ عزا کا اور استقبالیہ اجر رسالت کا استقبالیہ اجر رسالت کا سمجھنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ ہماری ان مجلسوں میں ہمیشہ سے ایک قاعدہ، ایک قانون، ایک قرینہ، ایک سلیقہ، ایک قاعدہ رہا ہے کہ ہم ان مجالس میں 1 گھنٹے تک یا 1 گھنٹے سے زائد مسلسل امت مسلمہ کو
رزق علم علی تقسیم کرتے ہیں۔ ہم بہت شکر گزار آپ کی توجہات، آپ کی محبتوں پر۔ ہم ان مجالس میں ہمارا یہ طریقہ ہے، یہ سلیقہ ہے، یہ قرینہ ہے کہ ہم ان مجالس میں مسلسل 1 گھنٹے یا اس سے زائد تک امت مسلمہ کو علم علی کا رزق تقسیم کرتے ہیں۔ اپنے لیے تو ہم چند لمحے 5 یا 10 منٹ مصائب کے رکھتے ہیں، اپنے لیے تو ہم 5 یا 10 منٹ اختتام پر صرف رونے کے لیے رکھتے ہیں، اشکوں کی عبادت کے لیے رکھتے ہیں، اجر رسالت کے لیے رکھتے ہیں، ورنہ ہمارا طویل دورانیہ رزق علی کی تقسیم میں گزر جاتا ہے۔ اور وہ ہم امت مسلمہ کو اس لیے تقسیم کرتے ہیں کہ کل امت یہ نہ کہہ سکے کہ یا رسول اللہ آپ نے تو بتایا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ہم بھٹک گئے، ہم پہچان نہیں سکے، ہمیں معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ دروازہ علم کون سا ہے، وہ علم کا دروازہ کون سا ہے جو آپ نے فرمایا تھا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ایک ہی شہر علم ہے اور ایک ہی اس کا دروازہ ہے، نہ 10-20 علم کے شہر ہیں اور نہ 10-20 دروازے ہیں، دروازہ شہر بھی ایک ہے، دروازہ بھی ایک ہے۔ بصیرت و بصارت پیغمبر کو سلام کرنا چاہیے امت مسلمہ کو کہ اس نے اپنی امت کو کنج لقی کا شکار نہیں کیا، اس نے اپنی امت کو گمراہی میں نہیں چھوڑا، 10-20 دروازے نہیں بتائے، حالانکہ معمولی جو تاریخی شہر ہوتے ہیں ان کے 1 سے زیادہ دروازے ہوتے ہیں۔ دلی کے اتنے دروازے، ملتان کے اتنے دروازے، لاہور کے اتنے دروازے، یہ چھوٹے چھوٹے شہر ہیں دنیاوی، ان کے اتنے دروازے معمولی دنیاوی شہروں کے، اور شہر علوم رسالت جو کائنات پر محیط ہے، جو انفس و آفاق پر محیط ہے، اس سارے شہر کا صرف ایک دروازہ، قطعاً ایک دروازہ۔ تو جواب یہی آئے گا کہ 10-20 دروازے میں بھی چاہتا تو مقرر کر دیتا، مجھے اس میں آسانی بھی تھی، وقتی طور پر سارے خوش ہو جاتے، کسی کو علم کا دروازہ بنا دیتا، کسی کو حکمت کا دروازہ بنا دیتا، کسی کو فلسفے کا دروازہ بنا دیتا، کسی کو حدیث کا دروازہ بنا دیتا، کسی کو روایت کا دروازہ بنا دیتا، کسی کو سنت کا دروازہ بنا دیتا۔ توجہ کر لینا، سارے لوگ خوش ہو جاتے، سب مطمئن ہو جاتے۔ میں اگر بہت سے دروازے مقرر کر دیتا، سب لوگ مطمئن ہو جاتے اور بعد میں زحمتیں کر کے لوگوں کو کھڑکیاں نہ لگانا پڑتی، کڑیاں نہ جوڑنا پڑتی، چھتیں نہ ڈالنا۔ بہت توجہ ہے، اور آپ کو بہت شکر گزار آپ کی توجہ پر۔ اتنی زحمتیں، جیو حیدری مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو، تو جو ہے نا اتنی زحمتیں بھی، جزاک اللہ، اتنی زحمتیں بھی امت کو نہ کرنا پڑتی کہ اس کی چھتیں بنائی جائیں، اس کی کڑیاں بنائی جائیں، اس میں کھڑکیاں لگائی جائیں، بغیر یہ سوچے ہوئے کہ رسول علم کا گھر نہیں ہے جس میں چھت ہو، علم کا گھر نہیں ہے جس میں کڑیے ہوں، علم کا گھر نہیں ہے جس میں کڑیاں ہوں، جس میں کھڑکیاں ہوں، جس میں چھت ہوں۔ رسول علم کا شہر ہے، شہر میں چھتیں نہیں ہوتی، دروازہ ہوتا، مدینہ ہے، مدینہ۔ بہت توجہ جانے محترم، میرے لیے بڑا آسان تھا کہ میں بہت سے دروازے مقرر کر دیتا، سب مطمئن بھی ہو جاتے، کوئی حکمت کا دروازہ بن جاتا، کوئی فلسفے کا دروازہ بن جاتا، کوئی علم کلام کا دروازہ بن جاتا، کوئی علم حیات کا دروازہ بن جاتا، کوئی علم تفسیر کا دروازہ بن جاتا، کوئی علم تشہیر کا دروازہ بن جاتا، کوئی علم صرف و نحو کا دروازہ بن جاتا، کوئی علم منطق کا دروازہ بن جاتا، کوئی علم نجوم کا دروازہ بن جاتا، مختلف دروازے میں مقرر کر دیتا، لیکن میں نے نہیں چاہا،
میری رحمت نے گوارا نہیں کیا کہ میری امت اتنے دروازوں کے درمیان بھٹک جائے۔ سرکار کیا کریں، آپ نے 10-20 دروازے مقرر کر دیے تھے، ہم پہچان نہیں سکے کہ علم کا دروازہ کون سا ہے۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میری امت گمراہ ہو، بھٹکے دروازے سے دور ہو۔ میں نے اعلان کیا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، ایک شہر علم ہے اور ایک ہی اس کا دروازہ ہے، اور یہ دروازہ ایسا ہے کہ اب جس کو جو کچھ بھی چاہیے وہ اس دروازے سے آ کر لے لے۔ یہ کسی کالج کا دروازہ نہیں ہے، بڑی توجہ رکھنا جملے پر، یہ کسی یونیورسٹی کا دروازہ نہیں ہے جہاں ہر پروفیسر ہر سبجیکٹ کا ہوتا ہے۔ اکنامکس والا پالیٹکس نہیں پڑھا سکتا، پالیٹکس والا کیمسٹری نہیں پڑھا سکتا، کیمسٹری والا اردو نہیں پڑھا سکتا، اردو والا پروفیسر انگریزی نہیں پڑھا سکتا۔ میں ایسے اسپیشلسٹ پروفیسروں کا دروازہ دے کر نہیں جا رہا ہوں، میں تو اس علی کو دروازہ مقرر کر کے جا رہا ہوں کہ جسے جو بھی علم چاہیے وہ اس دروازے سے آ کر لے لے۔ دین چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، علم چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، علم چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، عشق چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، حسن چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، خلق چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، خلق چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، شجاعت چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، سیادت چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، ولایت چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، نجابت چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، طہارت چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، قرآن چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، تفسیر چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، تشریح چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، آداب زکات چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، تلواروں میں چین سے سونا چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، شاہد وجود رسالت چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، عشیر چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، غدیر چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، نبوت کی تعمیر چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، یقین چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، علم چاہتے ہو علی کے دروازے پر آؤ، مسائل کا حل چاہتے ہو توجہ علی کے دروازے پر آؤ، ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو علی کے یا علی یا علی یا علی کائنات کی جو زحمت بھی تمہیں سامنا کرنے کی نوبت آئے، ہر زحمت کے لیے رحمت ہے یہ دروازہ، ہر علم کے لیے سرمایہ ہے یہ دروازہ۔ دیکھو اس علی کے دروازے پر تم کبھی نہ سنو گے۔ نہیں ہمیں غور ہی نہیں کیا جملے پر عزیزان محترم۔ اس علی کے دروازے پر تقسیم علم کے سلسلے میں اور مسائل کے حل کے سلسلے میں کبھی نہیں سنو گے، کبھی ٹھہرو نہیں سنو گے، کبھی مسئلے کے متعلق کوئی پریشانی کا تمہیں اظہار نہیں ہوگا۔ یہ دروازہ ساری کائنات کے علوم کا دروازہ ہے۔ کبھی تم پر بڑی توجہ کرنا جملے پر، پوری تاریخ کا سفر میں آپ کو ایک جملے میں دے رہا ہوں، کسی لمحے میں یہی دروازہ وہ ہے جو پہلے سے لے کر 12 تک جائے گا، لیکن تم اعتماد سے کہنا اس دروازے پر بیٹھنے والے علی والوں چیلنج کر کے عالم اسلام کو یہ جملہ کہہ دینا کہ تاریخ تمہاری ہے، مورخ تمہارا ہے، راوی تمہارا ہے، روایت تمہاری ہے، حدیثیں تمہاری ہیں، محدث تمہارے ہیں۔ میرے پہلے امام سے لے کر آخری امام تک اگر کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت سے بھی یہ ثابت کر دے کہ میرے پہلے سے لے کر آخر تک کسی نے کسی استاد کے سامنے زانو طے کیا ہو، میں مذہب تبدیل کر دوں۔ کسی یہ تمہیدی جملہ اور تمہیدی معروضات اگر میرے نوجوان دوستوں کے ذہن میں آ گئے تو میں تفصیلات اس آیت کی ذیل میں عرض کروں گا جسے میں نے سرنامہ بنایا ہے، لیکن ذرا سا اس تمہید پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ میرے پہلے امام سے لے کر بڑے اعتماد سے جاؤ میرے نوجوانوں، اور جا کر ساری دنیا کو چیلنج کر دو کہ ہم اپنا مذہب تبدیل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو دیواروں پر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ہمیں کافر لکھیں، ہم قرآن پر لکھنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم کافر ہیں۔ اگر کسی ایک جھوٹی سے جھوٹی روایت سے بھی کوئی یہ ثابت کر دے کہ میرے پہلے امام سے لے کر آخری امام تک کسی کا کوئی استاد ہوا ہو تو نام لے۔ اچھا یہ ثابت نہیں کر سکتے تو کوئی یہ ثابت کر دے کہ میرے پہلے امام سے لے کر آخری امام تک کسی نے اس سے کوئی مسئلہ پوچھا ہو اور انہوں نے یہ کہہ کر مسائل کو جواب دیا ہو کہ ٹھہر جا بیٹی سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ یا علی یا علی یا علی، کہیں ہے کوئی مسئلہ؟ ایک تاریخ
اس سے بڑی بات میں نہیں کہہ سکتا اذان محترم. پوری اپنی قوم کی ذمہ داری لے کر یہ کہتا ہوں، میرے پہلے امام سے لے کر آخری امام تک میں سے کسی ایک کے استاد کا نام بتاؤ، ایک کے استاد کا نام بتاؤ کہ فلاں استاد سے پڑھا، فلاں مدرسے میں پڑھا، فقہ وہاں سے پڑھی، تفسیر وہاں سے پڑھی، قرآن وہاں سے پڑھا، شریعت وہاں سے پڑھی، فلسفہ وہاں سے پڑھا. کسی ایک مدرسے کا نام دنیا بتائے. نہیں تو مجھے اجازت دو کہ میں دنیا کے اماموں کے استاد بھی بتاؤں، مدرسے بھی بتاؤں. استاد بھی بتاؤں، مدرسے بھی بتاؤں کہ کس کس ہم سب کی قدر کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں. امام اعظم کے علم کو ہم مانتے ہیں، امام مالک کے علم کو ہم تسلیم کرتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے علم کو ہم مانتے ہیں، ہمارے یہاں کو امام احمد بن حنبل کے علم کو ہم مانتے ہیں. اس لیے کہ ہم شخصیتوں کے خلاف نہیں ہیں، کردار کو دیکھتے ہیں. بڑی توجہ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا اس جملے پر. اس جملے پر ہم شخصیتوں کے مخالف نہیں ہیں، نہ شخصیتوں کا احترام کرتے ہیں، نہ شخصیتوں کی مخالفت کرتے ہیں. کردار کا احترام کرتے ہیں اور کردار ہی کی مخالفت کرتے ہیں. جملے میں توجہ توجہ توجہ. اور یہ عین قرآن کے مطابق ہے، اس لیے کہ قرآن شخصیتوں کے بتوں کو ڈھانے کے لیے آیا ہے. قرآن نے یہی کہا کوئی پیمانہ نہیں ہے احترام کا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہی وہ آیت ہے جو سرنامہ ہے. اسی پر کچھ عرض کروں گا. کوئی محترم نہیں، کوئی واجب العزت نہیں، کوئی واجب الاحترام نہیں، کوئی نسبت نہیں، کوئی فضیلت نہیں، کوئی وجہ فضیلت نہیں، کوئی وجہ احترام نہیں. اللہ کے نزدیک کوئی معزز و محترم نہیں ہے سوائے اس کے جو صاحب تقوی ہو. متقی ہے باعزت. بڑی توجہ. متقی ہے باعزت، صاحب تقوی کا احترام ہے. صاحب تقوی، جملے پہ غور فرما لیں، صاحب تقوی کا احترام ہے، صاحب کلمہ کا نہیں ہے. میں نے تو بڑی ذمہ داری سے جملہ کہا ہے اذان محترم، میں اس پر آیت پیش کر دوں. صاحب تقوی کا احترام ہے، صاحب کلمہ کا احترام نہیں ہے. اس لیے کہ صاحب کلمہ، اگر ہر صاحب کلمہ واجب الاحترام ہوتا تو سورہ منافقون کس کے لیے آیا؟ صاحب کلمہ، اگر ہر صاحب کلمہ واجب الاحترام ہوتا تو سورہ منافقون کس کے لیے؟ سورہ مبارک بقرہ میں یہ تصویر کشی کس کی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اس کا ترجمہ ہی آپ سن لیں تو دوستو ماحصل ہے. پہلے ہی سورہ ہے سورہ حمد کے بعد سورہ بقرہ. اور دیکھیں کتنی خوبصورت سی بات کی. اس میں کوئی زور خطابت اور جوش خطابت اور شوکت الفاظ مجھے ڈالنے کی ضرورت نہیں. آپ سارے ذہین اور باعلم حضرات ہیں، آپ سمجھیں گے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ. میرے حبیب یہ جو تمہاری بزم میں آتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. یہ جو آپ کی بزم میں آتے ہیں میرے حبیب، یہ جو تمہاری بزم میں آ کر کہتے ہیں آمَنَّا بِاللَّهِ کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم یوم آخرت پر ایمان لائے. اب کیا رہ گیا؟ بزم رسالت میں بھی آئے، اللہ پر ایمان بھی لائے. یعنی بزم رسالت میں آ کر کافر نہیں رہے، بزم رسالت میں آئے، کلمہ پڑھا. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے آمنا باللہ. بزم رسالت میں آتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، چہرے رسالت کی زیارت کرتے ہیں، صحبت پیغمبر میں بیٹھتے ہیں، زیارت پیغمبر کرتے ہیں، اطاعت رسول کے لیے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے ہیں. اب ایک لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، بھائی یہ کوئی حدیث نہیں ہے اور قرآن کا ترجمہ کرنا کوئی جرم نہیں ہے. اس لیے میں یہ ترجمہ کر کے صرف آگے بڑھ جاؤں گا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. حبیب یہ جو تیری بزم میں آ کر کہتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان لانے کے دعوے کرتے ہیں، خبردار میرے حبیب وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومن نہیں ہے. توجہ ہے، توجہ ہے نظارہ محترم، بہت ہی توجہ، بہت ہی توجہ. اب آپ پیمانہ سارا مجمع مولا سلامت رکھے، نظر بس سے محفوظ رکھے تاریخی مجمع کو اور میرے نوجوان دوستوں کو. ان سب کی میں توجہ چاہوں گا. یہ لفظ کیا ہے؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. میرے حبیب یہ مومن نہیں،
بزم رسالت میں آتے ہیں پھر بھی مومن نہیں. اب پیمانے آپ دیکھتے جائیے اپنے ذہن میں خود. میں صرف پازیٹیو جملے کہوں گا، نیگیٹو نہیں کہوں گا. آداب ممبر کے پیش نگاہ پازیٹیو جملے. بزم رسالت میں آتے ہیں پھر بھی مومن نہیں. چہرہ رسالت کی زیارت کرتے ہیں پھر بھی مومن نہیں. لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں پھر بھی مومن نہیں. محمد رسول اللہ کہتے ہیں پھر بھی مومن نہیں. قرآن پر ایمان لاتے ہیں پھر بھی مومن نہیں. یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں پھر بھی مومن نہیں. پہلو رسالت میں بیٹھتے ہیں پھر بھی مومن نہیں. رسول کے اقتداء میں نمازیں پڑھتے ہیں پھر بھی مومن نہیں. رسول کے پیچھے پیچھے جا کر ہجرت کرتے ہیں پھر بھی مومن نہیں. رسول کی رزم میں ساتھی پھر بھی مومن نہیں. رسول کی بزم کے ساتھی پھر بھی مومن نہیں. کلمہ پڑھتے ہیں پھر بھی مومن نہیں. مالک اگر یہ مومن نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ آواز آئی تم کوئی تبصرہ نہ کرنا. ہم بتا رہے ہیں کہ بزم رسالت میں جو لوگ آ کر بیٹھتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں یہ مومن نہیں ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکے باز ہیں. یہ کلمہ پڑھ کر بزم رسالت میں آ کر اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، مومنوں کو بھی. مومنوں کو سب مومن کا لفظ استعمال کیا. سرکار حضور توجہ چاہوں گا میں. اس میں بڑا عجیب فلسفہ سامنے آیا ہے کہ لفظ دو استعمال ہوئے ہیں اور قرآن مجید کا کوئی لفظ حکمت سے خالی نہیں ہے. یہ خطابت نہیں ہے، شاعری نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، خالق کلام کا کلام ہے. یہ دھوکہ دے رہے ہیں کسے؟ اللہ کو اور مومنوں کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بزم رسالت میں مومن بھی تھے. یہ کلمہ پڑھ کر بیٹھ کر بزم رسالت میں آ کر اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور مومنوں کو بھی دھوکہ دینے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. میں نے جملہ بدلا ہے قرآن کی آیت کی روشنی میں. مومنوں کو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. وما یخدعون، یہ نہیں دھوکہ دے سکتے. یہ اپنے ذام ناقص میں سمجھتے ہیں کہ ہم بزم رسالت میں آ گئے، ہم نے لباس اسلام پہن لیا، ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم نے چہرہ رسالت کی زیارت کر لی تو ہم اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دے لیں گے. نہیں، یہ مومنوں کو دھوکہ نہیں دے سکتے. یہ کیوں ہیں دھوکے باز؟ یہ کیوں دھوکے باز ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بزم رسالت میں آ کر بھی دھوکہ، چہرے رسالت کی زیارت کر کے بھی دھوکہ. وجہ صرف ہے اور یہ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اگر 1400 برس کی پوری تصویر آپ کے سامنے اس آیت کے آئینے میں نہ آئے جان محترم تو پھر یہ رزق علم کی بھیک جو اس منبر سے علی عطا کرتا ہے پھر اس بھیک کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فی قلوبہم مرض، اس لیے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے. اس لیے کہ فی قلوبہم مرض. اور آگے عجیب جملہ ہے صاحب، میری سمجھ میں نہیں آتا تھا. تفسیریں بہت دیکھی اٹھا کر لیکن نہیں سمجھ میں آتا تھا. عصر حاضر کے ماحول نے اور حالات نے آیت کی خود بخود تفسیر کر دی ہے. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ نے بھی طے کر لیا ہے کہ ان کی بیماری میں اضافہ ہی کرتا رہے گا. یا علی اضافہ اللہ نے طے کیا. بسم اللہ. آپ ذرا جملے پر اذان محترم سارا مجمع توجہ کرے. مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت شکر گزار ہوں جتنی علمی توجہ آپ فرما رہے ہیں اس قرآنی بحث پر. اور یہاں سے ایک نتیجہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے مجھے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اللہ نے بھی طے کر لیا ہے کہ ان کے مرض میں اضافہ ہی. یہ مرض میں اضافہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مرض میں اضافہ، یہ اٹ از ڈیسائیڈڈ بائی گاڈ. یہ تو اللہ نے طے کیا ہے ان اس کا. یہ آسمانوں پہ یہ فیصلے ہو گئے ہیں کہ یہ جو بزم رسالت میں آ کر بیٹھتے ہیں اللہ اور رسول پر ایمان کے دعوے کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ نے طے کر لیا ہے کہ ان کی بیماری میں اضافہ ہی کرتا رہے گا. ان کی بیماری میں نہیں. ابھی بھی تصویر سامنے نہیں آئی نا کہ میں پھر تصویر قرآن ہی کی روشنی دکھاتا ہوں، کوئی روایت نہیں پڑھتا. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. طے کر لیا ہے زیادتی ہوتی رہے گی ان کے مرض میں، اضافہ ہی ہوتا رہے گا. یہ بزم رسالت سے چلیں گے پاکستان تک. مرض میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا.
مرض میں اضافہ. اور ان کی پہچان کیا ہے؟ نقشہ. خدا کی قسم لوگ کہتے ہیں قرآن کی تفسیر نہیں ملتی. میں کہتا ہوں اگر دیدہ بصیرت ہو، نگاہیں پاک ہو، تو تفسیر تو دور کی بات ہے، قرآن تو تصویریں دکھاتا ہے. غور نہیں کیا. بات تو ایمان کی اور بصیرت کی ہے نا. قرآن تو تصویر، آپ نے غور ہی نہیں کیا. قرآن تفسیر نہیں تصویر دکھاتا ہے. دیدہ پاک ہونا چاہیے، نگاہ پاک ہونا چاہیے، نظر پاک ہونا چاہیے. قرآن تو تصویر دکھاتا ہے. اور جو تفسیر ہی تک نہیں پہنچے وہ تصویر تک کہاں پہنچیں گے؟ ایک تب بڑا دور کا اشارہ کر رہا ہوں، کاش آپ سمجھ جائیں، لیکن میں اشارہ ہی کروں گا، نزدیک نہیں آؤں گا. دور سے اشارہ کر رہا ہوں. اب پتہ چلا کہ بعد پیغمبر یہ حکمرانوں نے قرآن کی آیت کی تفسیر کرنے پر تازیانوں اور کوڑوں کی سزا کیوں مقرر کر دی تھی. دیکھو دیکھو شبلی نعمانی، دیکھو شبلی نعمانی الفاروق، کیوں قرآن کی تفسیر پر حکومت نے پابندی لگا دی تھی کہ بس قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، تفسیر نہ کرنا، آیتوں کی تفسیر نہ کرنا. اس لیے کہ تفسیر آیت کو کھولتی ہے، آیت کو تفسیر کھولتی ہے تو تفسیر ہی سے تصویر ابھرتی ہے. جہاں جہاں ضمیر مجرم تھے وہاں وہاں آیت کو کھولنے پر پابندی لگائی گئی کہ کہیں تفسیر ہوگی تو تصویر سامنے نہ آ جائے. توجہ ہے نا. بیماری فی قلوبہم مرض، دل میں بیماری ہے، دل میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ نے بھی اچھا ان کی دوسری پہچان کیا ہے؟ ان کی دوسری پہچان یہ ہے کہ ویسا قیل لہم، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، دیکھیں کتنی عجیب پہچان ہے. آگے چل کر جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت پھیلاؤ. جب ان سے یہ کہا جاتا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے، یہ جو بیمار ہیں، یہ جو بیمار ہیں جناب صاحب، یہ جو بیمار ہیں سرکار، یہ جو بیمار ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، خدا کے لیے توجہ کیجیے گا ترجمے پر، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، پرامن رہنے دو زمین کو، سارے علاقے میں کیوں فساد برپا کر رہے ہو، علاقے میں فساد پھیلا رہے ہو، تو پتہ یہ کیا جواب دیتے ہیں؟ خدا کے لیے اپنے اور بیگانے سارے اس آیت کی لپیٹ میں آ گئے. سوچ آپ لینا، میں نے جملہ کہا ہے، سوچ سمجھ کر کہا ہے. اپنے اور بیگانے بہت نزدیک آ جائیے، ذہنی طور پر بہت نزدیک آ جائیے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تو پتہ ہے یہ کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ جواب دیتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم فساد نہیں پھیلا رہے، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. توجہ ہے جانب و طرف. یعنی معلوم یہ ہوا کہ یہ دلوں کے جو بیمار ہیں، یہ جب بھی مومن معاشرے میں آتے ہیں تو فساد کے نام پر داخل نہیں ہوتے، اصلاح کے نام پہ آتے ہیں. یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن. یار سمجھو خدا کے لیے. میں نے بہت دور کا اشارہ کیا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی. میں قطعاً قرآن سے باہر نہیں جا رہا ہوں اس مسئلے میں. یہ کہتے کیا ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد کیوں پھیلا رہے ہو، تو یہ پتہ ہے کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں معاشرے کی، ہم فساد نہیں پھیلا رہے. آگاہ ہو جاؤ کہ یہ فسادی ہے. اب قرآن نے آگاہ کیا، الا انہم مفسدون، آگاہ ہو جاؤ کہ یہ فسادی ہے. یہ جو اصلاح کے نام پر مومنوں کے معاشرے میں، یا علی یا علی، مولا انہیں جگہ، مولا انہیں جگہ، مولا انہیں بیدار کر. یہ جو اصلاح کے نام پر مومن معاشرے میں فساد برپا کرتے ہیں، فساد برپا کرتے ہیں، مسلمات کے خلاف فساد برپا کرتے ہیں، اعتقادات کے خلاف فساد برپا کرتے ہیں، عقیدے کے خلاف فساد برپا کرتے ہیں، یہ نہ کہو، یہ نہ کہو، یہ نہ کہو، یہ نہ کہو، یہ نہ کرو، اصلاح کرو، اصلاح کرو، اصلاح کرو. قرآن نے ان کی پوری تصویر، اور میری کتاب انشاءاللہ آ گئی ہے، آپ تک پہنچے گی، تماشا بر رخسار منکر ولایت علی، وہ اس اصلاح کا آگے وہ انشاءاللہ آپ کو ملے گی. حیدری جیو جیو جیو، سلامت رہو. مولا آپ کو بر رخسار منکر ولایت علی. یاد
جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم اصلاح کر رہے ہیں۔ آئینہ دیکھیں نا، آئینہ دیکھیں، یہ داخل ہوتے ہیں بزم رسالت میں، پڑھتے ہیں کلمہ، داخل ہوتے ہیں بزم رسالت میں، پڑھتے ہیں کلمہ، زیارت کرتے ہیں چہرے رسالت کی، ہیں یہ مومن نہیں، اس لیے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے طے کر دیا ہے ان کی بیماری میں اضافہ ہی کرتا رہے گا۔ ان کی نشانی یہ ہے، ان کی پہچان یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، بھائی کو بھائی سے مت لڑاؤ، قوم کو قوم سے مت لڑاؤ، عقیدے کی بحث مت چھیڑو، مسلمات کے خلاف مت قلم اٹھاؤ، مت زبان کھولو، تو یہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ منافق جب بھی مومن کے معاشرے میں آئے گا تو وہ لباس منافقت پہن کر نہیں آئے گا، وہ لباس، بہت توجہ، وہ لباس شیطان کبھی شیطان بن کر نہیں آتا، ابلیس کبھی ابلیس بن کر نہیں آتا۔ ابلیس اگر شیطان کے روپ میں مومنوں کے پاس آ جائے تو ہر مومن اسے فوراً پہچان لے۔ شیطان جب بھی آتا ہے وہ بہت ہی مقطع اور چکتا لباس میں آتا ہے، بڑے اچھے لباس میں آتا ہے، اپنائیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آتا ہے، درد مند بن کے آتا ہے، غرض مند بن کے نہیں۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، اچھا میں مثال دے دوں، چلے ابراہیم اسماعیل کو لے کر، بہت توجہ، سارے مجمع کی مولا آپ کو سلامت رکھے، مشکل کشا کا سایہ رہے سارے عزاداروں پر، دشمنوں کی نظر بد سے محفوظ رہے میری قوم کے نوجوان، بزرگ، عزادار، ماتمی، سارے سب کو اتنی دعائیں دے کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آج چلے ابراہیم اسماعیل کو لے کر اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے، ادھر بیٹا تیار، اطاعت گزار بیٹا، ذبح کے لیے تیار، بارگاہ عزدی میں قربانی دینے کے لیے ابراہیم تیار، ادھر ابراہیم چلے چھری لے کر، رسی لے کر، ادھر ابلیس آیا اسماعیل کی ماں کے پاس۔ اب میرے اس جملے پر آپ غور کر لیجئے گا، آیا جناب حجرہ کے پاس، آیا تو ظاہر ہے کہ آ کر جب اس نے کلام کیا ہے، گھر تک آیا ہے، کلام کیا ہے، تو شیطان کے روپ میں تو نہیں آیا ہوگا، اپنا بن کے آیا ہوگا۔ اب بڑی توجہ، بہت ہی توجہ جار محترم، شاید میں سرزمین راولپنڈی پر ایک فیصلہ کن جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے، ظاہر ہے کہ اپنا بن کے آیا ہوگا، اچھے لباس میں آیا ہوگا، شرعی لباس میں آیا ہوگا، ابا قبا میں آیا ہوگا، اماموں میں آیا ہوگا، عصا میں آیا ہوگا، تسبیح لے کر آیا ہوگا، مریش ہو کر آیا ہوگا، ہمدرد بن کے آیا ہوگا، اصلاح کا روپ دھار کر آیا ہوگا، اپنا بن کر آیا ہوگا، آ کر جناب حجرہ سے کہتا، حجرہ کیا غضب کرتی ہو، تم گھر میں بیٹھی ہو، تمہارے بیٹے اسماعیل کو ابراہیم ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں، انہوں نے کوئی خواب دیکھا ہے، ارے کوئی قربانی اربانی اللہ کے لیے نہیں دے رہے، وہ تو سارا کے کہنے پر چاہتے یہ ہیں کہ ساری وراثت سارا کے بیٹے کو، دیکھیں کیا سائیکالوجی استعمال کی ہے، جو عورتوں کی نفسیات ہوتی ہے، بالکل وہی نفسیات، وہ چونکہ سوتیلا بیٹا ہے، اس کی ماں یہ چاہتی ہے کہ ابراہیم کی ساری ملکیت، ساری دولت اسحاق کے پاس آ جائے، وہ دیکھو اس بیٹے کو تمہارے قتل کرنا چاہتے ہیں، کوئی خواب نہیں دیکھا، کوئی خواب، ماں تھی آخر پریشان ہوئی، بڑی توجہ جناب حجرہ، ماں تھی پریشان، بڑی توجہ، اگر میں کہہ سکا تو یہاں کا آج کی مجلس کا سب سے اہم جملہ انشاءاللہ آپ کی سماعتوں میں جامع کوثر کی طرح انڈیل دوں گا اگر آپ نے توجہ فرمائی۔ ایک دفعہ گھبرائیں، بیٹے کے قتل کا مسئلہ تھا، ماں کی ممتا تھی، کوکھ سے جنم لیا تھا، کوئی اعزازی طور پر تو ماں نہیں بن گئی تھی، کو سلامت رکھے، بڑی بالیدہ فہم آپ رکھتے ہیں الحمدللہ، اور کتنے خوبصورت انداز سے آپ میرے سماعت کو بلند کر رہے ہیں اور اس آیت سے قریب لا رہے ہیں جو میرا سرنامہ ہے۔ اس آیت پر مجھے صرف ایک ہی جملہ اور انشاءاللہ ڈیسائسو جملہ کہنا ہے، فیصلہ کن غدیر کے دن بھی قریب آ رہے ہیں اور اسی آیت کو میں لے کر آؤں گا ایک منزل پر، لیکن ذہن میں رکھیں یہ جملہ، آخر ماں تھی، جنم دیا تھا، کوکھ میں رکھا تھا، خون پلایا تھا، اعزازی ماں نہیں بن گئی تھی، جو بیٹوں کے خون بہتے رہے ماں کا دل نہ پسیجے۔ ایک دفعہ تڑپی ہے اسماعیل کی ماں، گھبرا کے کہتی ہیں ابلیس سے، پھر میں کیا کروں؟ لیکن جملہ کا پوری
پوری توجہ، ایک ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں جو میں کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. عزیزان محترم، گھبرا کے کہتی ہے اچھا تو پھر اب میں کیا کروں؟ میرا بیٹا قتل کرنے کے لیے ابراہیم لے گئے ہیں تو اب میں کیا کروں؟ ابلیس کہتا ہے کرنا کیا ہے، گھر میں کیوں بیٹھی ہو؟ میں نے تمہیں بر وقت اطلاع دی ہے، گھر سے جلدی باہر نکلو، جا کر اپنے بیٹے کو چھری کے نیچے سے بچا لو. بس آخر اسماعیل کی ماں تھی، معصوم کی ماں تھی، حامل نور محمد تھی، حامل نور علی تھی، نبی اور علی کی جدہ تھی. جیسے ابلیس نے کہا گھر میں کیوں بیٹھی ہو، باہر نکلو، بچے کو بچا لو، فوراً مطمئن ہو کے بیٹھی اور بے ساختہ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. ٹھہرو، لا حول ولا قوت، ٹھہرو بیٹا، الا باللہ العلی العظیم. جیسے ہی لاہور پڑھا، اب ابلیس کے لیے لاہور تو ضرب ذوالفقار ہوتا ہے نا، فوراً بزرگ کا لہجہ لمحہ تبدیل کیا، آگ کے شعلے میں تبدیل ہوا، چیختا ہوا بھاگ گیا اور کہا حجرہ میں تو آیا تھا تمہارا بزرگ بن کر اصلاح کرنے کے لیے، اچھے لباس میں لیے، تم نے مجھے پہچانا کیسے کہ میں ابلیس ہوں؟ کہا جب تو آیا میں نے تجھے نہیں پہچانا، میں نے واقعی تجھے ہمدرد سمجھا. جب تو نے شکایت کی میں نے تب بھی نہیں پہچانا، تجھے واقعی اپنا اور اپنے بیٹے اسماعیل کا ہمدرد سمجھا. لیکن جب تو نے کہا کہ گھر میں کیوں بیٹھی ہو، باہر نکلو، تو میں فوراً پہچان گئی کہ جو نبی کے حرم کو باہر نکلنے کا مشورہ دے وہ شیطان ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو یہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کے لیے آئے ہیں، ہم تو اصلاح احوال کے لیے آئے ہیں، ہم تو معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو معاشرے کو بدعتوں سے مٹانے کے لیے آئے ہیں، ہم معاشرے سے بدعتوں کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں. پورے قرآن مجید میں تصویر کشی کی گئی ہے اور یاد رکھو قرآن تدبر کے لیے ہے، قرآن تعقل کے لیے ہے، قرآن تفکر کے لیے ہے. قرآن آنکھیں بند کر کے پڑھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن آنکھیں کھول کر، دل کی آنکھیں کھول کر. افلا یتدبرون، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم تدبر کیوں نہیں کرتے؟ افلا یتفکرون، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم تفکر کیوں نہیں کرتے؟ تم غور کیوں نہیں کرتے؟ قدم قدم پہ قرآن میں غور کی دعوت، فکر کی دعوت، تفکر کی دعوت، تعلم کی دعوت، تعقل کی دعوت. بہت ہی توجہ، بہت توجہ. تفکر کی دعوت ہے، غور کرو، فکر کرو. یہ نہیں ہے کہ آیت یاد ہو گئی تو پڑھتے جاؤ، غور بھی کرو. اگر کہہ رہے ہو، بڑی توجہ، اگر کہہ رہے ہو 5 وقت کی نمازوں میں 10 مرتبہ کم از کم، توجہ کریں یا تھوڑی دیر کریے، کیونکہ آپ خوبصورت آمادہ ہیں، اس لیے میرا جی چاہتا ہے کچھ وہ باتیں جو میں نہیں بھی کہتا وہ آپ کے سماعت کی نظر کر دوں، میری اپنی اصلاح ہو جائے گی. اہل علم حضرات الحمدللہ یہاں تشریف رکھتے ہیں، اس لیے وہ خوبصورت سی بات آپ کی. بھائی دن رات 5 وقت کی نمازوں میں تمنا کرتا ہے نا مسلمان، اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں صراط مستقیم پر، قائم رکھ ہمیں صراط مستقیم پر، جما دے ہمیں صراط مستقیم پر، ثبات دے ہمیں صراط مستقیم پر، مستقیم رکھ ہمیں صراط مستقیم پر. سارے ترجمے میں نے کیا. بیٹا صراط مستقیم پر، چلا ہمیں صراط مستقیم پر، جمع ہمیں صراط مستقیم پر. ہر نمازی ہر نماز میں، پورے مجمع کی توجہ مولا آپ کو سلامت رکھے، ہر نمازی ہر نماز میں یہی دعا کرتا ہے نا، پڑھنے والے ثابت قدم رکھ، چلا. یہ میں اپنا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، ملت کا ترجمہ ہے دکھا دے ہمیں صراط مستقیم. اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، مصلی پہ بیٹھا ہے، قبلہ رخ ہو کے بیٹھا ہے، پھر بھی کہتا ہے دکھا مجھے صراط مستقیم. مسجد میں آ گیا ہے، اللہ کے گھر میں ہے، امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے دکھا مجھے صراط مستقیم. تو تسلیم کر رہا ہے نا، غور ہی نہیں کیا آپ نے. تسلیم نہیں کر رہا ہے مسلمان کہ نہ گھر صراط مستقیم، نہ مسجد صراط مستقیم. سب بڑی مشکل بحث ہے یہ، ذرا سی آپ توجہ فرمائیے گا اس پر. گھر صراط مستقیم ہوتا تو نماز پڑھتے ہوئے کیوں کہتا کہ دکھا ہمیں صراط مستقیم؟ مسجد اگر صراط مستقیم ہوتی تو مسلمان نمازی کیوں کہتا دکھا مجھے صراط مستقیم؟ یہاں مسجد سے چلا، مسجد نبوی پہنچ گیا، وہاں بیٹھ کر بھی کہہ رہا دکھا مجھے صراط مستقیم. خانہ کعبہ میں پہنچ گیا، دکھا مجھے صراط مستقیم. حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہے، دکھا مجھے صراط مستقیم. حدود حرم میں ہے، دکھا مجھے صراط مستقیم.
خانہ یہاں سے یعنی گھر سے لے کر خانہ کعبہ کے صحن تک پہنچ گیا، صراط مستقیم کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا، اور کہہ رہا ہے صراط مستقیم مجھے دکھا، اقرار کر رہا ہے کہ کعبے کے صحن میں بھی صراط مستقیم نہیں ہے، صحیح اقرار کر رہا ہے، اس لیے کہ آیت پڑھی ہے تفکر نہیں کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین، یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ یہ صراط مستقیم الذین کا راستہ ہے، الذین کچھ لوگوں کا راستہ ہے، مکے کا راستہ نہیں ہے صراط مستقیم، اس لیے کہ مکہ شہر ہے، لوگ نہیں ہیں۔ بھئی دیکھیں نا، صراط، اس پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا، ہر مسلمان یہی پڑھتا ہے نا، صراط الذین، الذین ان لوگوں کا راستہ۔ اب مکہ صراط مستقیم نہیں ہے، اس لیے کہ مکہ شہر ہے، لوگ نہیں ہیں۔ مدینہ صراط مستقیم نہیں ہے، مدینہ شہر ہے، لوگ نہیں ہے۔ کعبہ گھر ہے، کعبہ گھر ہے، صراط مستقیم نہیں ہے، صراط الکتاب بھی نہیں ہے، کیا رہ گیا؟ صراط قرآن بھی نہیں صراط مستقیم، صراط مکہ بھی نہیں صراط مستقیم، صراط مدینہ بھی نہیں صراط مستقیم، صراط کعبہ بھی نہیں صراط مستقیم، پھر آخر کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ تو تسلیم کرنا چاہیے، تفکر ہر نماز میں ہر مسلمان خواہ کسی مکتب و مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہر نماز میں اقرار کرتا ہے کہ صراط مستقیم اللہ کا راستہ نہیں ہے، کعبے کا راستہ نہیں ہے، مکے کا راستہ نہیں ہے، قرآن کا راستہ نہیں ہے، کچھ لوگوں کا راستہ ہے، کچھ لوگوں کا۔ تو نماز میں لوگوں کا راستہ مانگ رہا ہے نا صاحب، بڑی دقیق بحث ہے اور بڑی سامنے کی ہے، کاش میرے مولا مدد کریں اور میں یہ سمجھا سکوں آپ کو، کیونکہ رزق علم تو وہی دیتا ہے نا، کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کاش مولا مدد کریں۔ یہ انتہائی اہم بات انشاءاللہ محرم سے پہلے میں آپ کو یہ تحفہ دے کر جانا چاہ رہا ہوں، لطف آئے گا آپ کو نماز پڑھنے میں۔ اللہ ہر مومن کو نمازی بنائے، اس لیے کہ آل محمد کو سب سے زیادہ پسند نماز تھی۔ تو اب یہ دعا کر کے میں جملہ دے رہا ہوں، آج کے بعد لطف آئے گا آپ کو یہ نماز پڑھنے میں۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم راستہ ہے ان لوگوں کا راستہ، نماز اللہ کی، راستہ لوگوں کا۔ عربی میں میری جان راستے کو کہتے ہیں صراط، اور فقہ میں کہتے ہیں شرع۔ کہنا بہت مشکل مسئلہ ہے، فقہ کی زبان میں کہتے ہیں شرع، شرع سے نکلا ہے شارع، اکثر بورڈ لگے ہوئے نہیں دیکھتے، یہ شارع عام نہیں ہے، شارع، اور جو شارع کے اصول بتائے اسے کہتے ہیں شریعت۔ فیصلہ انشاءاللہ اسے کہتے ہیں شریعت، یہ ہے اس کا پورا لغوی انداز اور پورا ذہن میں رہے، شارع، شرع، شریعت۔ اب کرو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، پالنے والے ہمیں ان لوگوں کی شریعت پر چلا۔ توجہ، ہمیں ان لوگوں کی شریعت پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا، ان کی شریعت سے بچا جن پر تو غضبناک ہوا۔ غور کرے نا، غور کرے، ان لوگوں کی شریعت پر صراط کے اور معنی کیا ہے؟ ان لوگوں کے راستے پر، ان لوگوں کی شریعت پر چلا۔ میں قربان نہ ہو جاؤں ان انعام یافتہ لوگوں کے کہ ہر مسلمان خواہ کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، جب اللہ کی نماز ادا کرے گا تو نماز میں تو انہی کی شریعت مانگے گا، نماز پڑھ کر قومی اسمبلی میں کوئی اور شریعت چلا دے، توجہ ہے، یا علی یا علی یا علی، نماز میں ان کی شریعت مانگے گا۔ توجہ کرے، ابھی ٹھہرے ذرا، ایک نتیجہ اور، نماز میں تو ان کی شریعت مانگ رہا ہے، جو بھی ہیں یہ انعام یافتہ، میں نام نہیں لے رہا، بہرحال یہ انعام یافتہ وہ ہیں جن پر اللہ کبھی غضبناک نہیں ہوا، اور کی لیتے ہیں۔ سوچ لیں اس کو ذرا سا، میں وقفہ دے رہا ہوں اس لیے کہ بہت اہم بات ہے یہ،
اور یہی انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم کا نتیجہ جو میری آیت سرنامہ ہے اس کا نتیجہ یہی 10 منٹ میں آپ کو دے گی، یہی بحث ساری پوری توجہ چلا ان کی شریعت پر جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ بہت توجہ اجزان محترم، نمازی نماز میں اپلیکیشن دے رہا ہے، ریکویسٹ کر رہا ہے، درخواست کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں کی شریعت پر چلا، ان لوگوں کی شریعت پر۔ کن لوگوں کی؟ جی بس ان لوگوں کی۔ 5 وقت کی نمازوں میں اللہ سے کہتے ہیں ان لوگوں کی شریعت، ان لوگوں کی شریعت، ان لوگوں کی۔ کن لوگوں کی؟ بھئی اپلیکیشن میں کچھ مدعا بیان کرنے سے پہلے درخواست میں اوپر سبجیکٹ لکھا جاتا ہے نا، سبجیکٹ تو بیان کرو کیا چاہتے ہو، فار دی پوسٹ آف فلاں نام دو گے نا تب تو اپلیکیشن کنسیڈر ہوگی نا، سبجیکٹ کا خانہ ہی خالی ہے تو اپلیکیشن کنسیڈر کیسے ہوگی؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی شریعت، ان لوگوں کا راستہ، ان لوگوں کی شریعت، ان لوگوں کے۔ بھائی کن لوگوں کی؟ 5 وقت کی نمازوں میں دعا کرتے ہو اللہ سے ان لوگوں کی شریعت، ان لوگوں کی۔ میں قربان نہ ہو جاؤں ان لوگوں کے جو اتنے انعام یافتہ ہیں کہ نماز اللہ کی، شریعت ان لوگوں کی۔ ارے توجہ کریں دوستو، بندہ نماز اللہ کی پڑھ رہا ہے، راستہ لوگوں کا مانگ رہا ہے۔ اللہ کی نماز میں لوگوں کا راستہ۔ کہاں گیا مولوی؟ کہاں گیا قاضی؟ قاضی تو ہے، میرا قاضی تو ہے میرے پاس۔ کہاں گیا مولوی؟ کہاں گیا قاضی؟ کہاں گیا مفتی جو 1400 برس سے فتوے دے رہا ہے نماز صرف اللہ کے لیے؟ خبردار، اللہ کے علاوہ کسی کی نماز نہیں۔ غیر اللہ کا تصور بھی نماز میں آیا تو نماز باطل، غیر اللہ کا ذکر بھی نماز میں آیا تو نماز باطل۔ میں آج کڈل مقبول کے اس تاریخی امام بارگاہ میں ابو محمد رضوی صاحب کے اظہار ثواب کی اس تاریخی مجلس میں اس پورے علاقے کے نمائندہ مومنین کے اجتماع میں خم ٹھوک کر اعلان کر رہا ہوں کہ آج کے بعد میں اعلان کر رہا ہوں، دنیا فتویٰ دیتی ہے کہ نماز میں اگر غیر اللہ کا تصور بھی آیا تو نماز باطل۔ عرفان عابدی اعلان کر رہا ہے کہ اگر نماز میں غیر اللہ کا ذکر نہ آیا تو نماز باطل۔ یا علی یا علی یا علی، بہت توجہ، بہت توجہ۔ ابھی نہیں قاضی صاحب، نتیجہ ایک بڑی تیزی سے میں لا رہا ہوں اور پھر ایک تاریخی نعرہ آئے گا انشاءاللہ راولپنڈی کی سرزمین کا، اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام الدین۔ آج راضی ہوئے ہیں ہم، اليوم this definite day, this particular day, this very day۔ سارے پڑھے لکھے نوجوان توجہ کریں گے اس کی باریکی پر۔ this very day, this definite day، this particular اليوم، الف لام تخصیص کا ہے، تعریف کا۔ سبحان اللہ، اس لیے نا یہاں دیکھیں یہ علماء کا فائدہ ہوتا ہے۔ اب آج کے دن، آج کے مخصوص دن، آج کے دن ہم نے دین کو مکمل بھی کیا، نعمت نہیں نازل کی، نعمت تمام کی۔ ہائے ہائے ہائے، پھر مجھے جملہ کہنے دیں گے آپ؟ جملہ کہنے دیں گے نعمت تمام کی پر؟ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی نبوتوں کے قافلے جس دروازے پر آ کر رک جائیں اسے نعمت نبوت مصطفیٰ کہتے ہیں، اور مصطفیٰ کی نبوت کی ساری قیمت جس دروازے پر آ کر غدیر میں رک جائے اسے نعمت ولایت مرتضیٰ۔ میں نتیجے پر آیا جہاں سے میں نے آغاز گفتگو کیا تھا، اتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے نعمتیں تمام کی۔ صراط الذین انعمت، پالنے والے چلا ہمیں علی کے راستے پر، چلا ہمیں علی کی شریعت پر۔ یا علی یا علی، یہ ہے جبر مشیت۔ اے علی کے در سے بچ بچ کر چلنے والوں، اگر نماز میں علی کے راستے کا اقرار نہ لے لوں تو مجھے بھی علی کل شیء قدیر اللہ نہ کہنا۔ چلا ہمیں علی کے راستے پر، چلا ہمیں علی کی شریعت پر۔ اب جہاں میں عالم اسلام سے اور جو لوگ میری کیسٹ میں محفوظ کر رہے ہیں گفتگو، ان نوجوانوں سے میں کہوں گا کم از کم ویڈیو نہیں تو میری آڈیو کیسٹ
علماء اکرام کے پاس لے کر جائیں اور جا کر انہیں بتائیں کہ یہ ایک سوال چھوڑ کر گیا ہے علی کے در کا ایک فقیر اپنی پوری ذمہ داری سے کہ عزیزان محترم قرآن نے تو یہ کہا تھا کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کوئی وجہ فضیلت نہیں ہے اللہ کے نزدیک سوائے اس کے کہ تقوی۔ اور پیغمبر اسلام نے خطبہ حجۃ الوداع پر کہا کیا تھا؟ کوئی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عرب کو عجم پر، عجم کو عرب پر، غلام کو آزاد پر، آزاد کو غلام پر کوئی فضیلت نہیں ہے، انا اکرمکم عند اللہ۔ ذہن میں رکھیں یہ جملہ ذی الحج کی مناسبت سے کہہ کر جا رہا ہوں، یہ جملہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور سارے میرے مسلمان بھائی اور اہل علم حضرات توجہ رکھیں، میرا خطاب سب سے ہے، اور یہ میں پوری ذمہ داری سے ایک بڑا فیصلہ کن جملہ 2 اور 2 4 کی صورت میں انشاءاللہ 10 منٹ میں آپ کے حوالے کر دوں گا دامن وقت کی غربت کے پیش نگاہ، اور یہ ذہن میں رہے تو عزیزان محترم ابھی پیغمبر اسلام حج کے موقع پر آئین، چارٹر، ہیومن چارٹر ساری انسانیت کے لیے ابھی چھوڑ کے آئے ہیں نا، اور وہیں سے آ رہے ہیں، غدیر میں پہنچے ہیں۔ اب غدیر میں اگر علی کو کاندھے پہ بلند کر کے کجاووں کا ممبر بنا، غدیر بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کاندھے پہ بلند کر کے کجاووں کا ممبر بنا کے ہاتھوں پہ اٹھا کے اگر علی کے مولا ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، اگر بھائی کی حیثیت سے اعلان کر رہے ہیں، تو آیت کی تردید، خطبے کی تردید، کوئی وجہ فضیلت نہیں، نہ بھائی ہونا وجہ فضیلت، نہ داماد ہونا وجہ فضیلت، نہ رشتہ دار ہونا وجہ فضیلت، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سب سے محترم تم میں وہ ہے جو تقوی میں بلند، تو 1,23,000 صحابہ اکرام کے مجمع سے اگر پیغمبر نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے بلند کیا تو بھائی کی حیثیت میں نہیں، تقوی کے معیار پر۔